اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور نبوت میں سے اگلا جو مضمون ہے نور نبوت کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینہ۔ یہ پوری حدیث حضرت کی ریکارڈ نہیں ہوئی، اتنی ہی حضرت جی نے بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں، جس ویلے یعنی جس وقت کوئی قوم بھی بیٹھی ہوئی یا اکٹھی ہو کر کے ذکر شروع کرتے ہیں تو فرشتے آ کے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، رحمت آ کر گھیر لیتی ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور جا کر بتاتے ہیں کہ جس ویلے یعنی جس وقت جا کر بتاتے ہیں جس ویلے یعنی جس وقت، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان میں بعض آدمی ایسے بھی تھے جو ذکر کی خاطر نہیں گئے، ویسے ہی بیٹھے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت ہو کے نہیں مرتا۔ پوری حدیث میں نے صحیح مسلم سے لے کے ریکارڈ کی ہے یہاں پہ، وہ جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھ لے۔ اس کا ترجمہ ہے محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو اسحاق کو ابو مسلم اغر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا جو قوم بھی اللہ عز و جل کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، عز و جل کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس۔ پھر یہ دوسری حدیث بھی ہے، یہ بھی پوری حدیث میں نے نوٹ کی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6408 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں
کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یعنی ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا، اور سہیل نے بھی اس کو اپنے والد ابو صالح سے روایت کیا۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ سے آگے یہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کی طرف سب گمراہ ہو چکی ہے، اس میں بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ غلط ہے، بندے تو ہیں، استعدادیں بھی ہیں، یہ چیز حاصل کرنی اس بندے سے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے صدیوں صدیوں کے بعد ایسے بندے آتے تھے۔ بس یہاں پہ یہ بیان حضرت جی کا ختم ہو گیا۔